الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری گفتگو بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق ممبر و محراب سے ہے، جو وارثان ممبر و محراب ہیں، جن کا کام لوگوں کو راہ راست کی طرف لانا ہے، جن کی زندگی کا مقصد علم کو پھیلانا اور کائنات سے تاریکیوں کو دور کرنا ہے۔ یعنی ہمارے معزز اور پیارے علماء اور خطباء اور مدرسین کہ جو کائنات کے اندر ہدایت کے لیے شب و روز مصروف ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 125 ہے، یعنی 125ویں آیت مبارکہ سورۃ النحل کی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللاتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور فرمایا کہ اور بحث اس انداز میں کیجئے جو پسندیدہ طریقہ ہو۔ آپ کا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے کی طرف بلانے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا وہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت سے اور عمدہ طریقے کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اور اگر بحث بھی کرنی ہے، وَجَادِلْهُمْ بِاللَّاتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا کہ اگر بحث بھی کرنی ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے، وہ بھی اس انداز میں کہ جو احسن طریقہ ہے، جو عمدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو ذرا ہم غور کریں، بالخصوص ہمارے معزز اور محترم علماء اور ہمارے خطباء جن کا تعلق ممبر و محراب سے ہے، واعظ و نصیحت سے ہے، اور وہ تمام لوگ جو معاشرے کے اندر اچھائی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم کس انداز میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارے بلانے کا انداز کیا ہے؟ جب ہم لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری زبان کا جو استعمال ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے چہرے کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے جسم کے جو حرکات و سکنات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے سختی کے الفاظ تو استعمال نہیں ہوتے؟ کیا ہماری زبان سے گالیاں تو نہیں نکلتی؟ ہم ذرا اس پہ غور کریں۔ اگر آج سے ہم 40-50 سال پہلے کے علماء کو دیکھیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں، اپنے بزرگان دین کو دیکھیں، جو علم کے سمندر تھے، جو اپنے علم اور عمل کے لحاظ سے ایک روشن مینارہ تھے، اور وہ لوگ جو ہے اپنی خطابت کے اندر خطابت کے اتنے بڑے شہسوار تھے کہ جو بھی ان کی خطابت کو سنتا تھا
تو وہ ان کو واقعی مانتا تھا کہ یہ لوگ اچھے اور بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین عالم بھی ہیں اور باعمل مسلمان بھی ہیں۔ ان کی مجالس کے اندر نوجوان بھی بیٹھتے تھے، بڑے بڑے وزیر اور مشیر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ ہم اپنے علماء کو دیکھیں جو آج سے 40 پہلے کی جو ہماری ہستیاں گزری ہیں، ان کی مجلس کے اندر، ان کی محفل کے اندر کیسے کیسے نوجوان بیٹھتے، کیسے کیسے پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے، اور دنیا دار جو لوگ تھے، اگرچہ ان کا کوئی زندگی کا، ان کا کوئی اپنا مقصد ہوتا، کوئی سیاست کا، دنیا داری کا، لیکن وہ علماء کا احترام کیسے کرتے تھے، علماء کے جوتے اٹھاتے تھے، اپنے گھروں میں بلاتے تھے تو بڑے احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے دعوت دیا کرتے تھے، اور جانے والے علماء جاتے تھے تو بڑے باروب طریقے سے ایک بزرگ ہستی کا جو ہے ایک پورا نظارہ ہوتا تھا کہ ایک شخصیت کسی گھر کے اندر آئی ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو بلانے والوں کا انداز بھی کچھ شائستہ نہیں ہے، بلانے والوں کا، دعوت دینے والے دنیا داروں کا انداز بھی کوئی مہذب نہیں ہے، لیکن جانے والوں کا انداز اور وہاں پر جا کر گفتگو کرنا، اس گفتگو کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مہذب نہیں ہوتا۔ تو یہ میں ہر عالم کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کی بات ایسی ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو نامور ہیں، لیکن زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، زبان سے سختی کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ ہم غور کریں، پہلے تو کہتے تھے کہ پڑھا لکھا طبقہ وہ دور ہو رہا ہے، لیکن آج جن کو ہم پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے وہ بھی دور ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عام سادہ لوگ وہ بھی علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر عالم ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے مخلص لوگ ہیں، پیارے اور معتبر لوگ ہیں، لیکن اکثریت کیسی ہے؟ زبان کا استعمال کیسا ہے؟ کتنی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ ہم بلا کس کی طرف رہے ہیں؟ دین کی طرف۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا فرمان ہے کہ ان اللہ رفیق و یحب الرفق، کہ اللہ کریم نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں تو کیا ہماری زبان نرم ہوتی ہے یا ہم چیختے چلاتے ہیں؟ کیا اپنا مقصد، اپنا معافی ضمیر وہ چیخ کر ہی پورا کیا جا سکتا ہے؟ اپنا مقصد جو ہے، جو لوگوں تک پہنچانا ہے، چیخنے چلانے سے ہی پہنچایا جائے گا، گالیاں دے کر ہی پہنچایا جائے گا، تان و تشنیع کر کے ہی پہنچایا جائے گا؟ کیا یہ مقصد ہے؟ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ جبکہ اللہ کریم تو فرما رہا ہے کہ اگر جھگڑنا بھی ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے، بحث بھی کرنی ہے تو وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اس میں بھی احسن طریقہ ہو، پسندیدہ طریقہ ہو، نہ کہ یہ ہو کہ سامنے والے کے اوپر گالیوں کی بچھاڑ کر دی جائے، سامنے والے کے اوپر ایسی زبان درازی کی جائے کہ اس کا سینہ جو ہے وہ چھلنی چھلنی کر دیا جائے۔ آج تو یہ دیکھا جا رہا ہے، اور اپنے ہم مسلک، اپنے ہم مذہب اور اپنے مسلمان، چلو یار ٹھیک ہے وہ گمراہ ہو گیا، لیکن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کافر بن گیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ پھر ہم دلیل دیں کہ صحابہ اکرام یا فلاں فلاں شخصیت نے فلاں فلاں موقع پر ایسا جواب دیا، تو بھائی وہ دینے والا کون تھا؟ وہ کتنا اللہ کی بارگاہ کا مقرب تھا؟ اس کا سٹیٹس کیا تھا؟ اس کا مقام کیا تھا؟ اس کا ہم حوالہ بنا کر، اور پھر اس نے کس مقام پہ یہ جواب دیا اور کس کو دیا؟ ہم تو جواب دے رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو، عوام کو، یا کوئی سیاسی لوگ ہیں ان کو، اگرچہ وہ جیسے برے بھی ہیں لیکن مسلمان تو اس کو کہا جائے گا، یا اگرچہ کوئی کافر بھی ہے، کیا ہر وقت ہی
गाली देकर ही समझाया जाएगा। फिर ये गुमराहों के बारे में, काफिरों के बारे में, लेकिन बाज़ तो अच्छे लोग भी होते हैं, आलिम होते हैं। एक आलिम दूसरे आलिम को वो इस तरह भी बर्दाश्त नहीं करता। तो यही वजह है कि आज जो है जितने मुसलमान हैं और अक्सरियत जो है, जो अहले इल्म हैं और सादा लोग भी, सादा मुसलमान भी, वो आज उलमा से दूर हो रहे हैं। हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो कौल कितना जो है वो हमारे लिए इबरत है और हमारे लिए एक सबक है कि जरहुल कलामी अशद्दु मिन जरहि सिहाम, कि ज़बान के ज़ख़म तीर के ज़ख़म से ज़्यादा सख्त होते हैं। क्या सख्ती से किसी को समझाया जाएगा? जब मिंबर पे बैठें, जब स्टेज पे बैठें तकरीर करने के लिए और इतने सख्त अल्फाज बोलें और अपना लहजा, चेहरे के तासुरात ऐसे हों कि सामने वाला वो एक बार तो आया, दोबारा वो आने की कोशिश ना करे, तो हमारे पीछे चलने वाले कौन हैं? वो लोग होते हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो तरबियत की होती है, तब जाके वो चंद उलमा के पीछे चलते हैं। वरना आज का जो दौर है, अक्सरियत दूर हो रही है, हमारे अपने ही हमें बुरा भला कहते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुअज़्ज़ज़ खुतबा, कि हमारा लहजा दुरुस्त नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज वो दुरुस्त नहीं होती है, हमारे चेहरे के तासुरात दुरुस्त नहीं होते हैं, हमारी ज़बान का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता। तो कितने लोग हैं, कितने ख़तीब हैं और कितने आलिम हैं कि जो घंटों घंटों तो बयान कर जाते हैं, लेकिन दलाइल मजबूत नहीं होते हैं। जबकि ये जो आयत मुबारका है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, कि हिकमत के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, तो उलमा ने इसकी तफसीर के अंदर लिखा, मुफस्सिरीन ने, कि हिकमत से मुराद मजबूत दलाइल हैं और वाज़े इतने हों कि जैसे रोज़े रोशन हुआ करता है, रोज़े रोशन की तरह आयात दलाइल दिए जाएं और मजबूत दलाइल हों। इसे कहा गया हिकमत के साथ। और वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत, उम्दा नसीहत, इससे मुराद क्या है कि इस अंदाज़ में खैर व भलाई की तरफ बुलाया जाए कि पत्थर से सख्त दिल भी हो वो भी मोम की तरह नरम हो जाए। ये है मौइज़ा हसना। लेकिन हम ज़रा गौर करें, आज का जो मौजूदा हमारा माहौल है, मौजूदा जो हमारे उलमा और खुतबा हैं, तो इस बयान करने का मकसद उलमा की तज़लील करना नहीं है, किसी की इज़्ज़त को कम करना नहीं है। हमारे उलमा ही इज़्ज़त वाले हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं और मोहतरम हैं। उलमा ही इज़्ज़त वाले हैं। कायनात के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर, इस आसमान की छत के नीचे उलमा ही मुअज़्ज़ज़ हैं, उलमा ही इज़्ज़त वाले हैं, उलमा ही अक्लमंद और समझदार हैं। लेकिन आज जो हमारा रवैया है, आज जो हमारा तरीक़ेकार है, वो बिल्कुल गलत हो चुका है। लेकिन हर एक की बात नहीं है, तो इसके ऊपर हम गौर व फ़िक्र करें तो इंशाअल्लाह लोग हमारी तरफ़ आएंगे और हम दीन इस्लाम का सही मानों में पैगाम पहुंचा सकेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना, बयान किया, अमल करने की तौफ़ीक।